وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیا موقف ہے؟ مزید ٹائم چاہیے لاک ڈاؤن میں یا آپ سمجھتی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ کھولا جا سکتا ہے؟ جن شہروں میں بہت اس وقت مسئلہ ہے ہمارے لیے، ان میں تو ہم اپنا لاک ڈاؤن اسی طرح مینٹین کریں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اب اللہ کی طرف اللہ کی مہربانی سے شروع ہوگی۔ جیسے دیکھیں ہماری ویٹ ہارویسٹنگ سیزن شروع ہو گیا، وہاں کھلی فضا ہوتی ہے، ڈسٹنسنگ کے ساتھ لوگ کام کر سکتے ہیں اپنا کام کر کے، اور آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فصل کٹائی کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے ریگولر ہمارے پاس لاہور میں بھی کام کر رہے ہوں تو فصل کٹائی پہ میجورٹی لوگ گھروں کا رستہ کرتے ہیں تاکہ وہ فصل کاٹ کے اور اپنے دانے پورے کریں۔ تو یہ ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی ہے اور اس کو ہم انکریج بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ساؤتھ کے اندر قدرے کیسز کی تعداد کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ناردرن بیلٹ آف پاکستان، پرٹیکولرلی جو جی ٹی بیلٹ کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے۔ لیکن آل آف دیز تھنگس جو جن انڈسٹریز کو ضروری ہے، جیسے فوڈ انڈسٹری ہے یا جس طریقے سے آپ کو پتہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، یا کچھ ٹیکسٹائلز ایسی ہیں جنہوں نے اب ہمارے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنانا شروع کر دیا، ان کا کام تو نیچرلی اس لیے شروع رہا ہے اور آئندہ بھی شروع رہے گا فار اے سمپل ریزن کہ ایک تو نہ صرف وہ امپلائمنٹ دے رہے لیکن یہ ساری چیزیں زندہ رہنے کے لیے باقی لوگوں کے لیے یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں۔ سو آل دیز تھنگز آر بینگ، تو میرا خیال تھوڑا سا ایز ڈاؤن تو کریں گے، بٹ آئی تھنک پراپر ڈیسیجن از گوئنگ ٹو ویل اسٹل ویٹ فار، میرے خیال میں ایک ہفتہ ہم انتظار کریں گے، سچویشن کا مزید انالیسس کریں گے اینڈ دین ٹیک اے ڈیفینٹ آئیڈیا، پھر اس کے بیسس پہ جس طرح ہمارے پاس ٹیسٹوں کی تعداد بڑھے گی، نمبر آف پیشنٹس کی تعداد بڑھے گی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کن علاقوں کو ہم نے سختی سے لاک ڈاؤن کرنا ہے، کن میں تھوڑا سا ایز ڈاؤن۔ مگر ٹیسٹ کی تعداد کیسے بڑھے گی؟ وفاق کہتا رہتا ہے ہم نے اتنی ساری کٹس منگا لی ہیں، مگر پھر نظر آ رہا ہے آج بھی 3200 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کی تعداد ہی نہیں بڑھ رہی ہے، حالانکہ 20,000 25,000 کلیم کیا جاتا ہے، کبھی روزانہ کے 6,500 کلیم کیا جاتا ہے۔ صوبے کہتے ہیں، سندھ کہتا ہے کہ جی آپ کٹس بھیج دیتے ہیں، اس کے ساتھ آلات چاہیے ہوتے ہیں، وہ نہیں بھیجتے، تو ٹیسٹ کی تعداد کیسے بڑھائیں؟ یہ مسئلہ کیا پنجاب میں بھی ہے؟ میرا خیال ہے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو نیچرلی سوابس جو ہوتے ہیں جس سے آپ سیمپل لیتے ہیں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور پھر دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو آر این اے ایکسٹریکشن چاہیے ہوتی ہے، یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ دی آر این اے فرام دا سیمپل، جس کو پھر آپ پی سی آر پہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ اگر آپ کے پاس ایکسٹریکشن کٹس نہیں ہوتی تو آپ کو مینولی ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ مینولی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اٹس اے مور ٹیڈیس پروسیس، آلدو اٹس اے فار مور ایکوریٹ پروسیس، لیکن وہ ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے، اور نیچرلی اگر اب میرے پاس پراپر ایکسٹریکشن کٹس ہوں تو جو 1000 ٹیسٹ کی جگہ پھر میں 400 ٹیسٹ کر سکوں گی۔ سو دیز آر دا تھنگز وچ نیڈ ٹو بی ایڈڈ اپ، لیکن اس وقت ہمارے پاس پنجاب کے اندر وی ہیو انف نمبر آف کٹس، انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو ڈو مور اینڈ مور ٹیسٹ۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ سے بھی جب 1 ڈیڑھ ہفتے پہلے تک بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا کہاں جائے گا، دنیا بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اب امریکہ اور دوسرے ممالک میں سمجھ میں آ رہا ہے، جو ڈیتھ کا ریشو ہے وہ بھی کم کیا، انہوں نے 60,000 پہ لے گئے، 2,40,000 سے 1,40,000 سے۔ پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پیٹرن ہے، کہاں یہ وائرس جائے گا، کس طریقے سے پھیلے گا، اب پتہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت حد تک تو وائرس کا بیہیویئر تو سمجھ آ گیا ہے۔ اگر میں ریسٹرکٹڈ نمبرز ہیں میرے پاس، اگر میں کہوں کہ 2667 میں کسی قسم کا اوپینین فارم کرنا مشکل ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین اسٹل فارم این اوپینین۔ نمبر آف ڈیتھس آر ویری امپورٹنٹ، ہمارے پاس جو نمبر آف ڈیتھس کنفرمڈ ہے وہ 24 ہے۔ اگر آپ ڈیتھ کے ریٹ لگائیں ود دی نمبر آف افیکٹڈ پیشنٹس تو کمپیریٹیولی ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں ہماری ڈیتھ ریٹ ڈیفینیٹلی کم ہے، ہماری ویرولنس بھی کمپیریٹیولی کم ہے۔ اس وقت 12 کرٹیکل لوگ ایسے ہیں جو کرٹیکل ہیں پنجاب کے اندر، جن کو مزید انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوگی۔ وی آر لرننگ ڈے بائی ڈے، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگر لیٹس سے وی ہیو 10,000 پیشنٹس، 10,000 بھی مریض ہوں، تو میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ 10,000 مریض میں سے انشاءاللہ 90% ایسے لوگ ہوں گے جن کو الحمدللہ کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے یا مائلڈ سمٹمز ہوں گے، اور دے ول ریکور۔ ہمیں 2-3 چیزوں پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرنا۔ نمبر 1، بوڑھے لوگ گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں۔ اگر ہم بوڑھوں کو گھر پہ ریسٹرکٹ کر دیں، ان کو تھوڑا آئسولیٹ کریں، ان کو ہم پروٹیکٹ کریں، تو انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ ہم اپنی مورٹیلٹی ریٹ اس طریقے سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ 1 ہفتے تک پنجاب حکومت بھی دیکھنا چاہتی ہے لاک ڈاؤن میں کہ کہاں اس وقت صورتحال جا رہی ہے۔